کچھ لوگ واجب المحبت ہوتے ہیں لیکن وہ ہمارے لیے نہیں ہوتے، تو اس لیے اپنی محبت ان پر واجب نہ کریں، کیونکہ وہ ہمارے لیے فقط سراب ہیں۔ واجب المحبت کسی اور کے لیے ہے۔ انہیں دیکھیں، انہیں چاہیں، انہیں دعائیں دیں، لیکن ان کو کبھی بھی اپنے حق میں نہ مانگیں۔ بعض دفعہ ہمارے دل کو وہی کچھ اچھا لگتا ہے جو ہمارے لیے نہیں ہوتا، اس لیے اداس نہ ہوں، خود کو سمجھا لیجئے۔ معصوم روحیں، ہم بچپن میں کانپ اٹھتے تھے اگر آسمان کی طرف الٹا جوتا دیکھ لیتے تو دوڑ کر اسے سیدھا کر دیتے، اور اگر زمین پر پڑی ہوئی روٹی کا ٹکڑا نظر آتا تو اسے اٹھا کر کسی اونچی جگہ رکھ دیتے اور اللہ سے معذرت کے طور پر ایک بوسہ دیتے تھے۔ آخر وہ کون سی معصوم پاکیزہ روحیں تھیں جنہیں ہم نے راہ میں کہیں کھو دیا ہے۔ ایک قدیم عالم دین نے اپنے طلباء کو پڑھاتے ہوئے کہا، میں نے درخت سے شفقت سیکھی، میں نے اسے پتھر مارا، اس نے مجھ پر پھول برسائے، وہ شرمندگی میرے لیے سبق بن گیا۔ اگر یہاں آپ کو کسی چیز سے تکلیف پہنچ رہی ہے تو خاموش رہیں۔ تکلیف دینے والوں کو یہ کبھی بھی مت بتائیں کہ آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں، کیونکہ وہ آپ کو اس تکلیف والی جگہ پر اور زیادہ ماریں گے۔ زندگی ایک توازن ہے، نہ کوئی مکمل خوش ہے، نہ کوئی سراسر محروم۔ بس ہمیں اپنے درد کی شدت اور دوسروں کی نعمتوں کا شور زیادہ سنائی دیتا ہے۔ اگر ہم اپنے دل کے اندر جھانکیں تو شاید ہمیں وہ تخت بھی نظر آ جائے جس پر ہمیں بٹھایا گیا ہے، بس ہم نے کبھی محسوس نہیں کیا۔ آپ کو استعمال کیا گیا ہو، وعدہ خلافی کی گئی ہو، آپ کو دھوکہ دیا گیا ہو، آپ کو دھتکارا گیا ہو، یا آپ کے وجود کی دھجیاں بکھیر دی گئی ہوں، ایسی تکلیف سے نکلنے میں زمانے لگتے ہیں۔ لوگ تب تک تمہارے ساتھ ہوتے ہیں جب تک تمہارے پاس کچھ دینے کو ہو۔ وقت، فائدہ، سہارا، جیسے ہی تم حالی ہو وہ تمہاری جگہ کسی اور کو دے دیتے ہیں۔ وفاداری اب یادوں میں رہ گئی ہے، حقیقت میں نہیں۔ آگے کا سوچو۔ ماضی کی غلطیوں، غموں اور ناپسندیدہ واقعات کو سر پر سوار کیے رکھنا، ان میں گم رہنا، ان میں کھوئے رہنا زیادہ کچھ نہیں کرے گا، بس آپ کے لمحہ موجود ارادے اور امید کو توڑ کر رکھ دے گا۔ اگر ماضی میں رہنا آپ کو اتنا پسند ہے تو یہ بھاری قیمت چکانے کے لیے تیار رہیں۔ بے حسی کہہ لیں یا ناقدری، مگر انسان نے ہمیشہ اپنے خیر خواہ کو اس کے چلے جانے کے بعد ہی پہچانا ہے۔ محبت یہ نہیں ہے کہ تم ایک ہی بار تمام جذبات، ارادے، احساسات کہو اور چپ کر جاؤ، بجائے اس کے کہ تم کسی کو پوری نرسری اٹھا کر دو اور اسے سمجھ ہی نہ آئے کہ کون سا پھول کتاب میں رکھنا ہے اور کون سا بالوں میں سجانا ہے۔ بہتر ہے کہ تم ایک پھول دو مگر روزانہ۔ محبت تسلسل مانگتی ہے، مقدار نہیں۔ مگر کوئی تو ہے، تم کہتے ہو تم سے کوئی محبت نہیں کرتا، مگر کوئی ہے جس کے پاس جھکنے کو لاتعداد فرشتے ہیں، پھر بھی وہ فقط تمہارے لوٹ آنے کا انتظار کرتا ہے۔ یہ روح کچھ بھی ہو جائے ہمیشہ اداس رہے گی، کیونکہ یہ دنیا اس کا گھر نہیں۔ ظرف کو وسیع کر لیں، جو ساتھ چلتا رہے اس کو چلنے دیں، جو رک جائے اسے چلنے کا نہ کہیں۔ شکوے شکایتیں کم کر دیں، جس نے ہاتھ بڑھایا اسے تھام لیں، جس نے دامن چھڑایا اسے اللہ حافظ کہہ دیں۔ وجوہات پوچھنا چھوڑ دیں، جھکنا چھوڑ دیں، امیدیں لگانا چھوڑ دیں، خواہشیں مختصر کر لیں اور اس طرح زندگی کو آسان بنا لیں۔ تم سمجھتے ہو بچھڑنا آسان ہے، نہیں، ہرگز نہیں۔
زندگی بے رنگ ہو جاتی ہے، چہرہ بے نور ہو جاتا ہے، آنکھیں یعقوب ہو جاتی ہیں اور عیدیں محروم ہو جاتی ہیں۔ پھر انسان کو قبرستان سے ڈر نہیں لگتا، بلکہ قبرستان کی مٹی سے بھی عشق ہو جاتا ہے۔ اپنی خوشی کی خبریں ان لوگوں سے چھپا کر رکھیں جو آپ کی خوشیوں سے خوش نہیں ہوتے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی کیوں چھپائیں، ہم کون سا ڈرتے ہیں یا ہم کون سا ان سے لے کر کھاتے ہیں، اگر وہ جلیں گے تو ہمارا کیا بگاڑیں گے، وغیرہ۔ لیکن یقین مانیں وہ آپ کا بہت کچھ بگاڑ سکتے ہیں۔ وَمِن شَرٍ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ اس آیت میں حاسدین کے شر سے بچنے کی دعا اور تاکید ہے۔ اور پھر کچھ لوگ آپ کی خوشی کو اتنی بری نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ نظر ہی آپ کی خوشیاں کھا جاتی ہے۔ اللہ بد نظر اور حاسدوں سے بچائے، آمین۔ پھول توڑنا منع ہے، دیوار پر لکھنا منع ہے، یہاں سے تیز رفتار گاڑی چلانا منع ہے، کوئی یہ بھی لکھ دے دل توڑنا منع ہے، سختی سے پیش آنا منع ہے، بلا وجہ لوگوں کی تذلیل کرنا منع ہے۔ یہ وہ دور ہے کہ جس میں انسان سے زیادہ چیز کی فکر ہے۔ آخری سانسیں۔ ایک دن ہم جاگیں گے اور آخری بار کام کریں گے، یہ جانے بغیر کہ یہ آخری بار ہے۔ جب تم کامیاب ہو جاؤ تو اپنا علاقہ چھوڑ دو، اپنا ماحول بدل دو، کیونکہ جو تمہیں تب سے جانتے ہیں جب تم کچھ نہیں تھے وہی تمہارے سب سے بڑے حاسد ہوتے ہیں، وہ تمہیں کسی صورت تسلیم نہیں کریں گے۔ کبھی کبھی زندگی اتنی بھاری لگتی ہے کہ لگتا ہے اب کچھ نہیں بدلے گا، یہی سوچ آتی ہے کہ بس سب ختم ہے، لیکن زندگی ایک حال پر نہیں رکتی۔ دکھ کا وقت بھی گزر جاتا ہے جیسے خوشی کا وقت گزر جاتا ہے۔ شاید ابھی آپ کے پاس جواب نہیں ہے، لیکن کل کا دن نئے دروازے کھولے گا۔ حوصلہ رکھو، لیکن حوصلہ کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کے دل میں درد ختم ہو جائے۔ حوصلہ یہ ہے کہ آپ اس درد کے باوجود چلتے رہو۔